غلامی کا پٹا گلوں سے نہیں نکالو گے، نہیں نکالیں گے نا؟ آج کے بعد تم غلام کی طرح بن کے جیے گے، سبحان اللہ، بے شک نہیں؟ ہمارا کردار غلاموں والا، بے شک ہمارے اخلاق غلاموں والے، ہمارا طریقہ غلاموں والا، ہمارے انداز زندگی غلاموں والا، ہماری راتیں غلاموں والی، ہمارے دن غلاموں والے، ہمارے بزنس کا طریقہ غلاموں والا۔ ہاں ہاں، دوسرے بزنس والے دیکھے تو سمجھ جائے کہ کیا بات ہے، اتنا ایماندار ہے، تو جواب ملے یہ مدینے والے سلطان کا غلام ہے۔ اپنے کردار سے نبی کی شان کو بناؤ، آپ یہ ہے صحیح غلام۔ کیسا ہوگا یہ امت کا؟ بیویوں کو مار رہے ہیں بھائی، بچوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، آنکھ کر دے رہے ہیں، ہکال دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا انہیں کیسا مسلمان، انہیں اپنی جورو اپنے بچوں کے ساتھ ہی جنہیں اچھا نہیں رہتا کا، تو انہیں باہر نکل کے کیا قوم کے ساتھ اچھا رہیں گا؟ بے شک، بے شک، پکا کے دینے والی بیوی، خدمت کرنے والی بیوی، شوق کی تکمیل کرنے والی بیوی کے ساتھ انہیں حسن سلوک نہیں کر سکا، تو انہیں باہر چائے پلانے والوں کے ساتھ کیا مٹھی حسن سلوک کریں گا؟ وہ اولاد جس کو دیکھے تو دنیا کی ساری تھکن ختم ہو جاتی، وہ اولاد کو دیکھنے کے والا یہ اولاد کے ساتھ انہیں حسن سلوک نہیں کر سکا، تو پھر انہیں قوم کے بچوں کے ساتھ کیا مٹھی حسن سلوک کریں گا؟ کیا انہیں قوم کے اماموں کی، مسجد کے خطیبوں کی قدر کریں گا؟ کیا انہیں علماء کے ساتھ جو ہے ادب والی روش اختیار کریں گا؟ جو اپنے باپ کی عزت نہیں کر سکا جس سے پیدا ہوا، جو اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری نہیں کر سکا جس کا دودھ پی کے بڑا ہوا، جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے، باہر نکل کے قوم کی قدر کیا مٹھی کریں گا؟ اور اتنا گر گئے مسلمان، آج تباہ ہو گئے مسلمان۔ یاد رکھو، میں بھی پہلے جذبات میں دن تڑی دسواں پڑی کر رہا تھا، ہو اے بی پی نیوز میں، انڈیا ٹی وی پہ، وہ ٹی وی پہ، یہ ٹی وی پہ میرے بیانہ چلائے پٹھے، یہ جو ہے قوم کو حکومت کے خلاف بھڑکا رہا ہے، یہ قوم کو بھڑکا رہا ہے، یہ مولوی ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے۔ نارسی کے ٹائم پہ جینا مشکل کر دیے تھے ٹیمیا والے، میرا اماں والا پٹھے اتنا خطرناک، ہاتھ دھو کے پیچھا پڑ گئے، ان لوگوں تو وہابیوں سے آگے نکل گئے بولا۔ مگر صاحب وہ حکومت کے خلاف بول کے کیا کریں گے صاحب؟ ہم خود اتنے خطرناک ہیں، ہم کیا بولیں گے ان کو؟ ان لوگوں تو بھی جان بوجھ کے ان کی تو دنیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے تمہارے ساتھ، نو پرابلم۔ ہم لوگوں کون سے اچھے سدھر گئے بولوا؟ ایک مسلمان کی دوسرا مسلمان ٹانگ کھینچنا، ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان ذلیل کرنا، ایک مسلمان کی ترقی دوسرا مسلمان دیکھ نہیں سکتا، امام کی قدر کر نہیں سکتا، عالموں کا احترام کر نہیں سکتا، باپ کے ساتھ محبت سے رہ نہیں سکتا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر نہیں سکتا۔ وہاں تو بھی ایک مودی یوگی ہوں گا، یہاں ہر صف میں 1000 مودیاں کھڑے ہوئے یہاں پہ۔ ہاں میرے بھائی، دو مسلمان آپس میں گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے بنگلور کے اندر ایک بہترین عالی شان زبردست ہائی کوالٹی کی بلڈنگ دیکھے، ایک مسلمان میرا اوف کیا زبردست ایلیویشن ہے بھائی، کیا زبردست ڈیکوریشن ہے، کیا زبردست ماشاءاللہ، آرکیٹیکٹ تو بنگلور کا ٹاپ آرکیٹیکٹ دکھ رہا ہے، اتنا اچھا ڈیزائننگ دیا۔ ایک جنا تعریف کرتی، دوسرا حرام کا ہے رہے سب۔ انہیں 60 سال محنت کر کے ایک بلڈنگ بنایا، انہیں 2 لفظوں میں پوری 60 سال کی محنت کا مردہ نکال دیا۔ ارے یہ مسلمان اتنا گر گیا، نہ کسی کی ترقی کو برداشت کر سکتا، نہ کسی کے جو ہے عروج کو برداشت کر سکتا، نہ کسی کی اولاد کو برداشت کر سکتا، نہ کسی کے کاروبار کو برداشت کر سکتا، نہ کسی کی گاڑی کو برداشت کر سکتا۔ کوئی ہمارا بھائی مرسیڈیز BMW لے کے نکلو، حماقت کا والا 4 دن کی چاندنی ہے گاڑی کی۔ کیا ہوں گا بھائی ایسی قوم کا؟ کہاں ترقی کرے گی؟ اس لیے جوتے کھا رہی ہے قوم، اس لیے جوتے کھا رہی ہے قوم، ہر دن ایک ایک رستہ یہ قوم کا بند ہوتے جا رہا، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن ایک نیا ٹینشن اس قوم کے اوپر مسلط ہو رہا۔ وجہ یہی ہے میرے بھائی، آج ہمارے گھر میں، ہماری درگاہ میں، ہماری مسجد میں ہمارے کو مائک لگانے کے 40 مرتبہ سوچنا پڑ رہا۔ میں بولنے کو تقریر کر دے رہا ہوں، اکرم میاں پیچھے پریشان ہے، وہاں بی پی بڑھ رہا ہوں۔ کون دے جی ہم 1000 سال تک اس ملک پہ ہم حکومت کریں؟ جینے کے لیے سوچنا پڑ رہا جی ہمارے کو،
صرف یہ نبی کی دوری کی وجہ سے یہ حالات آ گئے مسلمان کے. کردار مصطفی مسلمان بھول گیا، اس لیے اللہ نے اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیا. چھوڑ دو میرے بھائی، تم گٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے، تم سگریٹاں پینے پیدا نہیں ہوئے. اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، تم گٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے، تم سگریٹاں پینے پیدا نہیں ہوئے، تم شراب پینے پیدا نہیں ہوئے، تم زنا کرنے پیدا نہیں ہوئے، تم چوری کرنے پیدا نہیں ہوئے، حرام کے کام کرنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے، بیوی بچوں کو مارنے، زیادتی کرنے، تکلیفیں دینے پیدا نہیں ہوئے. خدا کی قسم مسلمان پیدا ہوا تو ساری قوموں کا رہبر اور ہادی بن کے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. مسلمان تعمیر امت کے لیے پیدا ہوا ہے. مسلمان اس امت کا امام بن کے ساری قوموں کا رہنما رہبر بن کے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. تم دنیا کو رستہ دکھانے والی قوم ہے، جینے کا طریقہ بتانے والی قوم ہے، حلال حرام کی تمیز دینے والی قوم ہے، جائز و ناجائز کا پیمانہ بتانے والی قوم ہے، ساروں کو بت پرستی سے توڑ کے خدا پرستی سے جوڑنے والی قوم ہے، لوگوں کو خیروں سے نکال کر مصطفیٰ کے دربار میں لے آ کے بٹھانے والی قوم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. مت کرو میرے بھائی یہ سب، چھوڑ دو یہ سب گندی چیزیں، توبہ کرو ان سب چیزوں سے، معافی چاہو اللہ کے دربار میں سچے دل سے. عاشق بنو میرے بھائی، بندے بنو، نبی کے عاشق بنو، اللہ کے بندے بنو. کون ہے میرے نبی؟ سننے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اڑ میں تو ہے نا؟ سبحان اللہ. اکرم بھائی اجازت؟ ٹھیک ہے، چلنے تو اب چل رہا ہے، کیا کرتے جو بھی ہوتے دیکھ لی خبر. مائک نکال دو، کہنے تو کچھ بھی نہ ہوتا جی، بزرگوں کرنے بیٹھے بے شک، بے شک. کچھ نہ ہوتا، ٹینشن نہیں رہنا. بسم اللہ. چلو سنو، اکرم بھائی کو ذرا دیکھتے رہنا پڑتا ٹیمپریچر. اب سنو ایک بات. ہاں ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ. سبحان اللہ. طور پہ آئے. سبحان اللہ. بے شک. تجھے اے اللہ یہ محمد کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو رب نے اپنے حبیب کا تعارف کروایا حضرت موسیٰ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ سے اپنے حبیب کا تعارف کروایا. میرے محمد کی یہ شان ہے. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ. میرا نبی ایسی شان والا ہے، ایسی عظمت والا ہے، ایسے رتبے والا ہے، ایسی فضیلت والا ہے، ایسی رفعت والا ہے، ایسے درجات والا ہے. حضرت موسیٰ جب خدا سے اپنے پیارے محمد کی تعریف سنے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ چلا پڑے، کہنے لگے اے اللہ، کاش تو مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے پیارے محمد کا امتی بنا کے پیدا کر سبحان دے. اللہ. سبحان اللہ. پیغمبر ہو کے ان کے امتی بننے پہ ناز کرے، آرزو کرے، فخر کرے، کاش ہم ویسے ہوتے، تمنا کرے. ایسی شان والے ہمارے آقا، بغیر مانگے، بغیر پوچھے، بغیر عرضو کے اللہ دے دیا. اللہ چاہتا تو ہم آپ کو حضرت موسیٰ، حضرت داؤد کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا. اللہ چاہتا تو ہمارے حضرت عیسیٰ کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا. وہاں پیدا ہوئے تو یہودی عیسائی کہلاتے تھے، مگر اللہ نے ہمیں نہ یہودی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں نہ عیسائی بنایا ہے، اللہ نے تو ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. اس نعمت پہ فخر کرو میرے مسلمان بھائیوں. یہ جام محبت پیو، یہ فخر اپنے دلوں میں پیدا کرو، یہ شان، یہ عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرو. ارے میرا نبی خود کہتا ہے انا حامل نواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر. نبی نے کہا بروز محشر میں لواء الحمد شریف تھام کے رہوں گا. سبحان اللہ. میرے ہاتھ میں ہوگا. کیا ہے وہ لواء الحمد؟ آقا فرماتے ہیں تعریف والا جھنڈا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لواء کا معنی ہے جھنڈا، اور حمد کہتے ہیں تعریف کو. تعریف والا جھنڈا حضور کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہوگا. تحتہ آدم و دونہ،
حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کو اس جھنڈے کے نیچے جگہ دی جائے گی. سبحان اللہ. پھر ایک روایت میں آیا جس کو اس جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے اس کو جنت میں جگہ مل سبحان جائے. اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جس کو اس جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے اس کو جنت میں جگہ مل جائے گی. حضور فرماتے ہیں وہ لواء الحمد بروز محشر میرے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے آدم اور ان کی ساری اولاد کھڑے ہونے میں فخر کریں گے مگر ولا فخر میں فخر نہیں کروں گا. حضور کیا کہہ رہے ہیں میں فخر نہیں کروں گا. وہ ہاتھ میں میرے ہوں گا مگر فخر نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا بولو؟ اس لیے نہیں کروں گا یہ تو ایک نعمت ہے ضرور مگر میں تو اور بڑی شان کا مالک ہوں, میں اور بڑی عظمتوں کا مالک ہوں, اس لیے میں اس کے اوپر فخر بولو نہیں کروں گا. میں اور بڑی شانوں کا مالک ہوں. ہاں ہاں سبحان اللہ. یہ تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تمہارے سمجھ میں آنے والی بات ہے, ورنہ میں اپنی حقیقت تمہیں کیا سمجھا سکتا ہوں. اجی یہ تو میرے آقا ہے, میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہنشاہ بغداد ارشاد فرماتے ہیں, سبحان اللہ. سیدہ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ارشاد فرماتا ہے, علی المرتضیٰ کا لال ارشاد فرماتا ہے, رسول اللہ کا نواسا ارشاد فرماتا ہے, بغداد والا آقا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے راز کے پردے لوگوں پر کھول دوں, میں اپنی حقیقت لوگوں پہ آگاہ کر دوں, میں اگر اپنے مقام و مرتبے کو لوگوں پہ فاش کر دوں تو غوث پاک فرماتے مجھے خوف ہے کہیں لوگ کفر میں مبتلا نہ ہو جائے, کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. کیوں کفر میں مبتلا ہوں گے آپ کی شان دیکھ کے؟ اس لیے کہ آپ کی شان دیکھنے کے بعد کوئی آپ کو بندہ سمجھے گا ہی نہیں. شان و عظمت دیکھ کے لوگ غلط فہمی مبتلا آ جائیں گے, یہ بندے کی شان نہیں ہے یہ خدا ہے بولیں گے. اس لیے غوث پاک فرمائے میرے راز کے پردے ہٹا دوں تو لوگ کفر میں مبتلا ہوں گے. نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی دوسروں کو سمجھو اپنا بہت بڑی نعمت ہے, قدر کرنا اپن اس نعمت کی. اللہ اتنی بڑی شان و عظمت والے نبی کی امت میں پیدا کر دیا آپ نے. تو اب دیکھو غور کرنے والی بات ہے, ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس قطب دکن, صاحب سجادہ, صاحب سجادہ علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فخر کرو میرے بھائی, اللہ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا کر دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں لواء الحمد شریف میرے ہاتھ میں ہوگا. اس کو نکال دے, نو پرابلم, بند کر دے بیٹا, بس 5 منٹ. نہیں ٹینشن چل رہی نا. تو دیکھو حضور فرماتے ہیں لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا. کیا ہے معلوم لواء الحمد؟ جھنڈا بولے تو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ 2 فٹ کا جھنڈا ہوگا, حضور پکڑ کے ٹھہرتے ہوں گے, حضرت آدم ہوں گے. ہو رہی امت کہاں سے آئیں گے نیچے؟ حضرت آدم کی امت نے بولے, حضور پوری اولاد بولے, ایسا آئیں گے نیچے. جھنڈا بولے تو آپ میلاد النبی کا جھنڈا سوچ رہے ہوں گے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں اس کی تشریح کرتے ہیں. فرماتے ہیں لواء الحمد شریف اتنا اونچا اتنا اونچا اتنا اونچا ہوگا کہ اگر زمین پہ رکھا جائے تو آسمان کو چھو رہا ہوگا. اتنا اونچا ہوگا. سبحان اللہ. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اتنا چوڑا اتنا چوڑا اتنا چوڑا ہوگا کہ اگر تیز رفتار گھوڑا وہ جھنڈے کے اس کونے سے اس کونے کو پہنچنا چاہے تو اس کو 1000 سال کا وقت لگ جائے. اتنا عالیشان جھنڈا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا وہ جھنڈا وہ کپڑا کون سی فیکٹری میں بناؤں گا اتنا لمبا؟ وہ لکڑی کہاں سے لائے ہوں گے اتنی بڑی؟ خدا کی قسم سن لو, نہ وہ لکڑی کا جھنڈا ہوگا نہ کپڑے کا جھنڈا ہوگا. وہ جھنڈا تو خدائے رب ذوالجلال جنت کے نور سے بنایا ہوا ہے.
بے شک سبحان اللہ اب آگے آخر ارشاد فرماتے سمجھو غلاموں کس کی امت میں پیدا ہو گئے. بعض لوگ سما نہیں سنتے, ان لوگ میری بات نہیں سننا. کیوں بولے تو ان کے جو پیر طریقت ہے بزرگاں ہیں ان کے پاس سما کی اجازت نہیں ہے, مگر ہمارے بزرگوں کے پاس سما کی اجازت ہے. بے شک بے شک تو میں سما سننے والا ہوں, تو سما سننے والوں کے واسطے ہی بول رہا ہوں. جن کے پیرا نہیں سننا بولے ان کو جو ہے آپ اس کو دل میں نہ رکھو, اس کو ہم آپ کو دے دو. مطلب جھگڑے کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اپنے پیروں کے طریقے پہ عمل کرنا ہے اور ہم کو اپنے پیروں کے طریقے پہ, ہر جو سلسلے سے آپ وہ سلسلے کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے. تو ہمارا پاس کیا ہوتا معلوم, سبحان اللہ, چشتیوں کا نظام, میں چشتی بھی ہوں اور پکا چشتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بس کیا ہوتا سما میں خالی سرکار کی ایک شان ذرا انہیں ساز پہ بجایا, بولتے کہ عاشق نکلتا رینج میں سے. عاشق اب سنبھلنا مشکل رہتا, وہ کلاٹیاں مارتا, جھومتا جھومتا جھومتا, چاہے کوئی ایکٹنگ کر رہا, کچھ بھی کر رہا ہوں گا, کر رہا تو صحیح نہ بولا. انہیں رینج میں نہیں رہتا, انہیں وہی آپ اس کے سامنے گانے گاؤ, نہیں ناچتا انہیں ویسا, نہیں ناچتا انہیں, بیوی بچوں کو دیکھ کے نہیں ناچتا ویسا. آقا کی شان سنا کہ نکلتا رینج میں سے. غریب نواز کا صدقہ ہے یہ. بے شک سبحان اللہ. تو میں سوچ رہا ہوں 1400 سال کے بعد ہم لوگ ایک شعر سنے تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سک رہے. واہ 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 سبحان اللہ. تو صحابہ کی کیفیتوں کا عالم کیا تھا. سبحان اللہ سبحان ان کی آنکھوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے, سبحان اللہ. ان کی آنکھوں کے سامنے سورج پلٹ کے آ رہا تھا, ان کی آنکھوں کے سامنے جھاڑ آ کے کلمہ پڑھ کے جا کے پھر ٹھہر رہا تھا. کیا شان تھی ان کی صحابہ کی. اور پھر محشر میں اپنا کیا ہوں گا, نہیں وہاں تو بغیر قوالی کے بغیر ساز کے خالی بچت ہوں گا بس وہاں پہ. بس مصطفیٰ سامنے ہوں گے, پروانے خالی فدا ہوتے رہیں گے سرکار کے نام, قربان ہوتے رہیں گے, دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پہ. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب بولے, اشارہ سمجھے نہیں آپ لوگ. لاسٹ شعر جو ہے اعلیٰ حضرت کا, نہیں مصطفیٰ جانے رہے مجھ سے خدمت کے خود مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہاں رضا بولے تو اب رضا کا کام کیا رہے گا وہاں پہ, خالی آقا کے نام پہ قربان ہونا رہے گا, دوسرا کوئی کام ہی چاہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. خالی فدا ہونا, قربان ہونا, ان کے نام پہ مرنا ہی مرنا ہے بس. خالی جلوہ یار دیکھنا ہے آپ نے, بے شک بے شک بے شک. کس کو دیکھنا ہے ہاتھ اٹھا. سبحان اللہ. محشر میں تو دیکھیں گے, یہاں نہیں دیکھے تو نہیں دیکھے, محشر میں تو دیکھیں گے انشاءاللہ. مگر خدا کی قسم اس لائق بن جاؤ کہ وہ صف میں اپنے کو جگہ مل جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین آمین. یہ بے نمازی بن کے, سود خور بن کے, حرام کے کاما کر کے, گندے کاما کر کے گئے تو وہاں جگہ نہیں ملتی, نہیں ملتی سرکار کے پاس جگہ. دور کر دیتے فرشتے, ارے نالائق تو نکل, تیرے منہ سے سڑی بدبو آ رہی, تو نالائق نکل. نہیں, اب ایک آدمی یہاں پہ اپن لوگ اتنی اچھی محفل چل رہی, ایک آدمی یہاں پہ پیشاب کر لے کے آ گیا کپڑوں پہ, کون کون بازو بٹھاتے ہاتھ اٹھاؤ. پیشاب کر کے آیا تو تم نہیں بٹھاتے, یا تو سود کی سڑی بدبو, پیشاب کی بدبو سے سڑی بدبو ہے, بے شک بے شک اجابت کی بدبو سے سڑی بدبو ہے, زنا کی بدبو, بے شک. استغفر اللہ. حرام کاری کی بدبو, لوگوں کے زمینہ ہڑپنے کی خلیز بدبو, ماں باپ کی نافرمانی کی بدبو, جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی بدبو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ساری گندگیاں, یہ خلاصتیں لے کے نبی کے قریب جائیں گے کیسا جی ہم. ایسی بیان کر رہا تھا تو ایک صاحب بولے پیچھے سے, رسول اللہ شفاعت کرائیں گے. میں بولا چپ بیٹھ رہے, بڑے بات. شفاعت کرانا نبی کا کام ہے, ان کو خوش کرنا غلام کا کام ہے. نہیں, شفاعت کرائیں گے, وہ ان کا کام ہے, مگر ہم غلام ہیں. ہمارا کام کیا ہے, ہماری ڈیوٹی کیا ہے, نبی کو خوش کرنا, نبی کے لیے جینا. سبحان اللہ. لواء الحمد کے نیچے جانا ہے, نہیں جانا ہے جانا اس کی ہے. تیاری کریں گے انشاءاللہ. ہاں تیاری کریں گے اس کی انشاءاللہ, تیاری کریں گے. سبحان اللہ. پیارے دوستو, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا,
وہ اتنا لمبا کہ آسمان تک، اتنا چوڑا کہ 1000 سال کا برس لگ جائے گا گھوڑے کو دوڑنے کے لیے، تیز رفتار گھوڑے کو، اتنا چوڑا ہو۔ اب میرے آقا خود آگے ارشاد فرماتے ہیں اس پہ 3 نور کی لکیریں ہوں گی۔ پہلی لکیر میں لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری لکیر پہ لکھا ہوا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، اس لیے اس کا نام لواء الحمد ہے۔ پھر تیسری لکیر پہ لکھا ہوا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1,24,000 پیغمبر ہوں گے، کسی اور کا کلمہ نہیں، آمنہ کے لال کا کلمہ لکھا ہوگا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کا کلمہ لکھا ہوا ہوگا، اس گناہگار امت کے آقا کا کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا نا، اس کے شروع میں 70 صف بنے ہوئے ہیں۔ مسجد میں رہتی تو 1 لائن 2 لائن 3 لائن 4 لائن، کتنے لائن کی مسجد ہے، کتنے صف کی مسجد ہے؟ بولے مولانا یہ مسجد 10 صف کی ہے۔ تو ویسے 70 صف 70 لائن، بسم اللہ کے شروع میں، پھر بسم اللہ کی آخر میں 70 لائن، کلمے کے شروع میں 70 لائن، کلمے کی آخر میں 70 صف لائن، پھر الحمدللہ رب العالمین کے شروع میں 70 لائن، پھر ادھر 70 لائن، 70 صف 70 صف 70 صف ہوں گے، ہر کلمے ہر عبارت کے آگے پیچھے۔ حضور فرماتے ہیں اس میں ایک ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایک ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے کھڑے ہوں گے، اور وہ فرشتے وہاں کھڑ کے کچھ اور نہیں کر رہے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں وہاں کھڑ کے وہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی زبانوں پہ میرا کلمہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی شان ہے میرے مصطفیٰ، ایسی عظمت کے مالک ہے میرے آقا۔ ویسے نبی کی امت میں اللہ پیدا کر دیا میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سب سے ادب التماس سے غلام بن کے زندگی گزارو، نماز کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کرو، کثرت سے حضور پہ درود پڑھتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ۔ خدا کی قسم درود سننے کے 2 طریقے میرے آقا تک پہنچنے کے، ایک ہے سرکار کی بارگاہ میں ہر پیر و جمعرات کو فرشتے پہنچاتے ہیں، دوسرا ہے میرے آقا خود سنتے ہیں۔ جب ہم پڑھ رہے تھے اپنے استاذ کے پاس جامع نظامیہ میں، حضرت صدر الشیوخ جامع نظامیہ حضرت سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ رحمہ، سرکار امام علی رضا کی اولاد سے تھے اس لیے رضوی لکھتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت ہم نے یہ 2 روایت پڑھی، ایک حدیث میں پیر اور جمعرات کو پہنچایا جاتا، دوسری حدیث میں رسول اللہ خود سنتے، پھر یہ تضاد کیسا ہے، یہ روایت میں اختلاف کیسا ہے، وہ صحیح یہ صحیح؟ تو حضرت قبلہ فرمایا خدا کی قسم دونوں بھی صحیح ہیں۔ بولے حضرت ایسا کیسا صحیح ہے؟ جب پیر و جمعرات کو پہنچایا جاتا تو پھر سنتے کیسا، سنتے ہیں تو پھر پہنچایا کیسا جاتا؟ تو حضرت قبلہ فرمائے تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو پڑھتے ہو نا وہ پہنچایا جاتا ہے، وہ پہنچایا جاتا ہے، اور تم توجہ یار کی طرف کر کے پڑھتے ہو وہ پہنچایا نہیں جاتا، آقا خود سنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشق رسول۔ یار پڑھو یار، درود پڑھو، یہ سب دنیا کے جھمیلے چھوڑو، یہ سب ٹی ویاں، یہ ویڈیو، یہ فیس بک پہ دیکھتے رات میں گندے چیزاں دیکھ رہے رہے، بےہودے چیزاں دیکھ رہے رہے، نعوذ باللہ رات پوری گندے کاموں کے ساتھ پوری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں میرے بھائی، آپ اس لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے میرے بھائی، آپ نبی سے محبت کرنے پیدا ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آقا سے محبت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول ہے سامنے ہے کہاں ہے؟ سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا
روح پیغمبر یک نظر کن سوی ما سیدی مخدوم اشرف غوث العالم دستگیر مظہر شان علی اور چیست کے بدر منیر صاحب جود و سخا سر چشمہ روشن ضمیر ہو گئی ہے غم کے ہاتھوں چشم پرنم مثلی سر فراشا کریمہ دستگیرہ حرمت روح پیغمبر یک نظر سوی ما لے لیے ہے فتنہ پردہ ذوق فتنوں نے جنم حرص دنیا کے لیے کچھ چھوڑ رکھے ہیں صنم تیری چوکھٹ پر یہی ہے التجا بادی دنم آسیے حسنین کی رکھ لیجئے آقا بھرم سرور شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر یک نظر سوی ما آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا سبا تو مدینے جا کے سبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا یہ زندگی کچھ نہیں آقا تمہارے بنا بلوائیے یا نبی لگتا نہیں دل یہاں روح نکلے پڑھتے پڑھتے روح نکلے پڑھتے پڑھتے کلمہ تمہارا آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا حسنین کا واسطہ دے دو ہمیں یا نبی اشرف سے نسبت میری قائم رہے یا نبی شاہ سمنانی ہے شاہ سمنانی ہے مرشد ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل سلاماتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اے پاک پروردگار عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے نبی کے صدقے طفل سے اللہ ہم غلاموں کی حاضری قبول فرما. اے اللہ آج سرکار مخدوم سمنا کے بیٹے کے میرے مولا بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ اس بارگاہ کے اس بابرکت مقام کی وجہ سے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ سرکار مخدوم سمنا کے بیٹے کا صدقہ ہم کو عطا فرما, ان کی نالین کا صدقہ ہم کو عطا فرما, ان کی عبادات اور ریاضات کا صدقہ ہم کو عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے سے دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, ہم کو زوال سے بچا لے, ہم کو ذلت سے بچا لے, ہم کو عذاب و تکلیف سے بچا لے, ہم کو مصیبت و پریشانی سے بچا لے, رنج و علم سے بچا لے, آفات و بلیات سے بچا لے. نبی اور آل نبی کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی سعادتوں, برکتوں, نعمتوں سے مالا مال فرما. خوب تیرے اچھوں میں شامل کر, خوب تیرے پیاروں میں شامل کر. اے اللہ تیرے نیکوں میں شامل کر. اے اللہ تیرے لاڑلوں میں شامل کر. اے اللہ جو باتیں ہم نے آج سیکھی ہے, سنی ہے, سمجھی ہے, ہمارے علماء کے بیانات, ہمارے جو یہاں کی کیفیات تھی, اللہ اس کے صدقے سے پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. ساری باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرما, ہمارے عمل کو مضبوط فرما. ہم کو بے دین بد مذہب بننے سے بچا لے. اے اللہ بے عمل ہونے سے بچا لے. اے اللہ مدینے والے نبی کے صدقے ہمیں دیندار بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا, عابد و زاہد بنا, با عمل پکا سنی مسلمان بنا. قیامت تک ہماری نسلوں میں اہل سنت والجماعت کو قائم رکھ, ہماری نسلوں کو اہل سنت والجماعت پہ دائم رکھ. اے اللہ ہم کو بے دینوں سے بچا لے. اس دعا کو پیارے نبی, آل نبی, اولاد علی کے صدقے میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم, حضرات محترم کچھ ضروری اعلانات سماعت فرمائیں. نماز ختم ہو گئی ہے. نماز شروع نہیں ہوئی ہے. کل انشاءاللہ الرحمن 4 بجے موئے مبارک اور دیگر تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی. اس کے بعد میں پھر چادر پوشی ہوگی, چادر چڑھائی جائے گی. اس کے بعد میں پھر رات میں محفل سما کا بہترین پروگرام رکھا ہے, جس میں وارسی برادران اپنی پارٹیوں کے ساتھ تشریف لائیں گے. اکرم چلو نیچے اترو. جاؤ بیٹا پیچھے سے. آرام سے آرام سے. جو حضرات باوجود میں اپنے نماز نہیں پڑھیں گے اور مسجد کا تشریف لے آئیں. ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا. آرام سے آرام سے.